شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے، اور بیچ میں کچھ فنی وجوہات کی بنا پر آپ سے بہت معذرت خواہ ہیں کہ سلسلہ آپ نہ دیکھ سکے، اور ہمارا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آج کلام ہو رہا ہے احادیث طیبہ کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان ہو رہا تھا، اور کافی ہم نے حدیث مبارکہ کے تحت مدنی پھول حاصل کیے، نعتوں کو بھی سنا، تلاوت قرآن پاک بھی سنی۔ آپ کی کالز بھی انشاءاللہ تعالی لینی ہے، آپ کالز کرتے رہیے، واٹس ایپ ویڈیو کالز وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو اب لے کے چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر۔ اس میں آپ کو کچھ مدنی پھول دیں گے انشاءاللہ، اور تلفظ کی درستی کی بھی ترکیب ہوگی۔ چلتے ہیں اس مرحلے کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق ہو اچھے، میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بد تہذیبیوں کا اس سلسلے میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایسی بد تہذیبیاں جو بظاہر بری نہیں معلوم ہوتی، شرعاً بھی جائز ہوتی ہیں، لیکن انہیں معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ان کے چھوٹے اور بعض اوقات بڑے نقصانات بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک عادت دروازوں پر بیٹھنے کی بھی ہے۔ بعض لوگ دروازوں پر بیٹھتے ہیں، آنے جانے والوں کو، بالخصوص گھر میں جو انٹرنس ہے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، وہیں پر بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی عورتوں کا یہ معمول بنتا ہے تو بے پردگی کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے، آنے جانے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ کی باتیں باہر جاتی ہیں۔ اس کو مومنوں کی علامتوں میں سے بھی نہیں کہا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی بری عادت ہے کہ اگرچہ یہ جائز ہے، اس عمل کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اپنے گھر میں بھی دروازوں پر، راستے میں بیٹھنا جو ہے یہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ بالخصوص ہمارے جو گلیاں ہیں، ہمارے جو روڈ ہیں، وہاں پر اگر ہم راستوں کو گھیر کر بیٹھتے ہیں، بالخصوص ہمارے ہاں باب المدینہ میں اس طرح کے کئی ٹرینڈ چلے ہوئے ہیں کہ راستے گھیر کر ہوٹلیں بنا کر وہاں پر چائے اور قہوے کی ترکیبیں بناتے ہیں، اور لوگوں کے راستے کو گھیرا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر لوگوں کا راستہ گھر رہا ہے، حقوق عامہ تلف ہو رہے ہیں، تو یہ ناجائز کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے رویوں میں ایسی بد تہذیبیوں کو خارج کرنا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں عربی میں؟ الحمد لله رب العالمين. هذه نقطة مهمة ينبغي الانتباه إليها. كثيرا ما نرى أن الناس اعتادوا الجلوس في وسط الطرقات وفي الممرات، يعني سواء هذه الممرات كانت ممرات شوارع أو كانت ممرات السكن، ممرات مساكن، أو كانت ممرات المساجد، يعني تختلف من حيث الطبيعة. فالناس اعتادوا أنهم يجلسوا في الطريق، يعني حتى لو نأخذ مثلا فرضا اليوم يوم الجمعة، فعندما يذهبون إلى المساجد فنجدهم أنهم لا يدخلون ويجلسون في الصفوف المبكرة، في الصفوف الأولى، بل تجد الشخص أول ما يدخل المسجد يجلس مكانه، ويأتي الذي خلفه ويجلس خلفه. تجد الطريق، تجد الممر امتلأ، ولكن في مقدمة المسجد تجد فراغ كبير. هذه نقطة. النقطة الثانية الممرات البيوت والمساكن والمنازل، يعني خاصة إذا كانت البيوت مشتركة مثل الفلل ومثل هذه البيوت المشتركة، يعني هنا يسكن جار وهنا جار وهنا جار وهنا جار هكذا، لكن كل من تجده يخرج ويجعل هذا الممر له لنفسه ولا يفكر في غيره. فينبغي علينا أن نحتاط ونحافظ على هذه الممرات لأنها من الحقوق العامة ولا نتلفها. سبحان اللہ۔ ہمارے بلوچی بھائیوں کو بھی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول دیں۔ مرشی کلام بھی ہے کہ دروازہ کا نندنگ، دروازہ پیش نندنگ ایسے دیگا مردمائے راہ بند بھی، دیگا مردمہ تکلیف شکائے،
मुबल्लिग दावत इस्लामी हमा बयान करना है कि तमाम बिराज के हंसते कम से कम ये आदतें मतलब रिवाज हमा रवाज ये हंसते कि मतलब बिल्कुल ये शेया बद हम न जाना गो कि मतलब कई कसर बंद भी गए कई मरदम तकलीफ़ काई तमाम ये आदतें वतिया सही कनन कि इंशाल्लाह वती दर निंदग दरवाजा से पेश वती थड़ा निंदंग चे हंसते ये एक बद आदत हंसते ये शी ने इसलाह कने इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाह करना है इंशाअल्लाह। चलें कुछ सराय की ज़बान में भी मदनी फूल। जी, ये वाकई जिस तरह इस सिंध के अंदर, कराची के अंदर और इसी तरह दीगर कई ऐसे शहर जिस दे विच मुख्तलिफ किस्म के ज़बान बोलने वाले अफराद, खासकर पंजाब दे विच भी इस तरह की चीज़ है कि उत्थे वो मुख्तलिफ चौपाल ला छोड़े सन। अच्छा वो कुछ अफराद ऐसे हो सन, कुछ नौजवान के जेरे आपस में दोस्ताना हो सी और किसी एक चौक ते बा गए, दूसरी चौक ते बा गए, एक मैदान च बा गए, किसी के दरवाजे ते बा गए। ये होंदा है कि वो एक चारपाई कड्डी और चारपाई कढ़ के तो अपने दरवाजे के सामने बा गए। अच्छा, इस चीज़ का सानू ख्याल रखना चाहिए कि सारी माँ है, सारी बहन है, कोई इस तरह की औरत है, खवातीन है, वो गुजरियां वैनियां तो इस सूरत ये होंदी है कि बेपर्दगी अलग होंदी है और दूसरा ये तुसा खुद भी मुनासिब ना हो समझेंदे। मिसाल तौर पर अगर किसी होर दी माँ बहन गुजर के वेंदी पई है तो तुसा इत्थे बैठे हो तो इसी तरह अगर बिल फर्ज सोचो कि तुहारी माँ बहन इस तरह होवे और कोई दीगर अफराद बैठे होन तो ये जिस तरह तुहानू चंगा नहीं लगता तो इसी तरह किसी होर दी माँ बहन जिले गुजरती है तो ये भी अच्छा नहीं लगता। पिछे इतनी आम थी गई है कि इनको उन्हें बुरा भी नहीं समझा वेंदा। जी बिल्कुल, इतनी आम थी गई है मतलब तो सारी तवज्जो ही नहीं वेंदी पासे। बिल्कुल, आप बलोची में भी बोल रहे हैं माशाल्लाह, सिराइकी में भी और साथ साथ। इसी से हवाले से थोड़ी देर बाद आप अरबी नहीं बोलने फुल लगे। अर्ज करना चाहूँगा पश्तो के पश्तो में भी देंगे आप इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। कोटे बलूचिस्तान और केपीकी की खुदा रिवाज देर ज्यादा चिमुंग अखपल कोरो दबांदे हम थड़ो बांधे क्षेनो प बाजारों की गर्जू नो बाजारों की हमदा ये सिलसिला द सलोर पिंजा कसानी अत्तलस कसानी ये उजाई टोल शवे दा हालत चाय रवान दा हालत मड़ई रवान दा हालत डूडे खुरू लेकिन मुझ दा बिल्कुल सोचम न गो ची मुझ चाद दरवाजे मख की नास्तियो चाद दुकान मख की नास्तियो दा सड़ई ब तकलीफी दे कारोबार ब हज की बिल्कुल मतलब दा शेख दुमरा आम सवेदा जो मुझ नन सबाब देता बिल्कुल बदहम न गणो नो संगत मुबल्लिगीन ने दावत इस्लामी नन बयानों को पदा शे बांधे दे तवज्जो कई चीज़ मुझदा यो आदत मुझदा यो रिवाज द वजह से यो चात मुझ यो इस्लामी उरोर मुझ यो मुसलमान उरोर पर तकलीफ को न दा। माशाअल्लाह, क्या बात है। अगर फारसी हमें भी तो हो बस वने, इतना ही समझ आता है खैर रागले। फारसी भी अगर हो वने, फारसी में भी अच्छा माशाल्लाह हमारे जो मुबल्लिग दावत इस्लामी है ये 10 ज़बानें जानते। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह बापू। सिंधी ज़बान में भी कुछ गलायो सही। घर में अक्सर माण्हू जॾहिं ईंदा वेंदा आहिनि, अगरि कोई दरवाज़े ते वेठो हूंदो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उनखे बि तकलीफ़ थींदी ऐं इन खां अलावा घर जूं माउ भेनरूं निकिरी सघनि थियूं, घर में दाख़िल थी सघनि थियूं। अगरि असां दरवाज़े ते ई पाण वेही रहंदासीं या ॿ टे पाण पंहिंजा दोस्त जेको आहे दरवाज़े ते विहारे छॾींदासीं, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त इहा बेपर्दगी थींदी, पंहिंजे घर जी बि बेपर्दगी आहे। ऐं अगरि असां कंहिंजे दरवाज़े ते ईअं वञी वेहंदा उनजे घर जी बेपर्दगी आहे त असांखे एहतियात करणु खपे त न पंहिंजे घर जे दरवाज़े ते अहिड़े क़िस्म जा चौपाल वग़ैरह लॻायूं, कचहरियूं कयूं ऐं न वरी असां कंहिं ॿिए जे दरवाज़े ते वियूं। इन में इनशा अल्लाह तुजल पंहिंजो ई फ़ाइदो आहे। एहतियात कंदासीं त इनशा अल्लाह तुजल उन जूं ख़ूब बरकतूं हासिलु कंदासीं। ऐं घर जे अगरि दरवाज़े ते वेही करे खाइण पीअण जे बारे में त मना बि आहे त तंगदस्ती जो सबबु बि आहे, त इन खां असांखे एहतियात करणु खपे त घर जे दरवाज़े ते वेहण सां पंहिंजे घर जी बि बेपर्दगी आहे ऐं तकलीफ़ बि थी सघे थी। त अल्लाह तबारक व तआला असांखे हिन में एहतियात असांखे ॿिए जे दरवाज़े ते वेहूं त मतलब हो कुछ चवे त असांखे कावड़ अचे थी और असांजे दरवाजे ते को अची वञे त पोइ धमाल तैयार आहे। जी जी बिल्कुल, एहतियात करणु खपे भारत। अदनान भाई कौन सी जबान बोलते हैं? उर्दू बोलते। उर्दू? अच्छा चलें फिर तो वो तो हम भी बोल रहे हैं, आपसे नाते सुनेंगे। कुछ कॉल्स दीजिए हमारे नाजरीन की, काफी इंतजार किया होगा इन्होंने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अहफाज अजहरी छिंदवाड़ा MP इंडिया से बात कर रहा हूँ। हजरत मेरी एक नाज शरीफ की फरमाइश है जो आला हजरत की बहुत मशहूर और शे हक है, हो सके तो सुना दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली कॉल।
میرا نام مکرم ہے، رامپور سے بول رہا ہوں حضرت. میں صرف سننا چاہتا ہوں علی کے گناہوں کی نہیں جاتی حضرت یا رسول اللہ. انشاءاللہ اگلی کال. محمد ابرار اتاری واقعن سے بات کر رہا ہوں. عالم تیرا پروانہ بہت پیارا سلسلہ ہے. میں ایک سائنس کے بارے میں، سائنس و سنت کے بارے میں بھی تھوڑا ایک حصہ ہونا چاہیے. جس طرح وضو اور سائنس امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس طرح امام شریف کے باندھنے کے بے شمار طبی فائدے بھی ہیں، اس طرح داڑھی شریف رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں. اس طرح ایک جو مختلف سنتیں وغیرہ بتائی جاتی ہیں اس میں ایک سائنسی بھی اس سے ہو، کیونکہ آج کے دور میں سارے لوگ کوئی نہ کوئی ریزن مانگتے ہیں کہ سائنٹیفک اس کی کیا. ایک فرمائش کرنا چاہوں گا کہ امیر علیہ سنت کا وہ کلام جو حضرت صاحب نے داتا پیا کے حضور میں لکھا ہے کہ داتا پیا ہو حج کا ٹکٹ. جزاک اللہ خیرہ. آمین. بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے، جزاک اللہ خیرہ. آپ کے مشورے ہمارے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، اسی طرح مشورے دیتے رہا کریں. یہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مجلس سے مشورہ کر کے ایسا بھی ایک سیگمنٹ بنائیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. حافظ صاحب ایک دو شعر سنائیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. بولو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. رے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی ہوا جو ان سے بے پرواہ ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. رے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ایک دوسرے مقام پر سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معشوما تو کیا، یعنی میں اور تو کیا، معشوما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تو
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ۔ ایک آدھ شعر صلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا یا رسول نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین روز قیامت بہت غمگین ہوں گے اور کہیں گے لو استشفعنا الی ربنا فیریحنا من مکاننا، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی شفیع لاتے جو ہمیں اس کربناک ماحول سے نکالے، کوئی شفیع لاتے ہیں جو اس ماحول سے ہمیں نکالے۔ وہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب پیغمبر یہی کہیں گے لست ہناکم، میں آج اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ پھر سب عیسیٰ علیہ السلام کے بتانے پر حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، میں اسی لیے ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دربار حق میں سجدہ کریں گے اور حمد و ثنا کہیں گے، اللہ عز و جل فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، وقل تسمع، عرض کرو سنی جائے گی، وسل تعطا، اور مانگو دیا جائے گا، واشفع تشفع، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بار حاضر ہوں گے اور رائی کے دانے سے بھی کمتر ایمان رکھنے والے کو نار جہنم سے آزاد کروا لے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ گروہ در گروہ اپنے اپنے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی گزارش کریں گے، یہاں تک کہ شفاعت کی بات حضور کی بارگاہ میں کی جائے گی۔ اس روز اللہ عز و جل آپ کو مقام محمود پہ مبعوث فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس قسم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ کہیں گے اور نبی سے
نبیز خبو الى غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. سبحان اللہ. مدری چینل کے ناظرین، وہ کتنا پرہول منظر ہوگا، علم آفرین اور دردناک میدان ہوگا، طویل ترین دن ہوگا، سروں پر آگ برساتا ہوا بے رحم آفتاب، دوزخ تمام تر قہر سامانیوں کے ساتھ انتہائی قریب، شدت گناہ کے باعث خمیدہ کمریں، پھٹی پھٹی سی آنکھیں، عرق ریز پیشانیاں، ڈگمگاتے جسم، توق غم سے گردنیں بھوجل، دلوں کے آنگن میں چھائی ہوئی اداسیاں، زبانوں سے العطش العطش یعنی پیاس کی فریادیں، پسینے کے بحر بے کنار میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے بے بس انسان، پل صراط سے اعماق جہنم میں گرتے روح سیاہ و ستمگار، پھر ان تاریکیوں میں ڈوبتی ہوئی آہو بکا، محشر کی پرخار راہوں پہ تشنہ لب اور آبلہ پا لوگ، حساب میزاں کا جاسوز مرحلہ، قدم قدم پہ رکاوٹیں، نظر نظر میں حسرتیں، جگر جگر میں ناکام آرزویں، دری اسنا افق قیامت پہ عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے اور شافع روز جزا کی خبر دیں گے. ہاں ہاں بالکل اسی نجم سحر کی طرح جو اندھیری رات کے ٹل جانے اور مہر تاباں کے طلوع ہونے کی بشارت سناتا ہے. پھر جب صبح امید سایہ فگن ہوگی، نیر فاراں کا جلوہ دیکھ کر ہر خطا کار بلبلا اٹھے گا. خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. امت کا حال دیکھ کر زلفیں کھل جائیں گی، مازاغ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوں گی، والضحیٰ کی جبین ناز سجدہ نچھاور کرے گی تو عرش الہی بھی لرز جائے گا. رحمت کے ٹھہرے سمندر میں ہیجان سا برپا ہوگا، اہل حشر سراپا استفسار بن جائیں گے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، فطرت مجدہ جاں فضا سنائے گی، گنہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد ساوالی ہے. پھر آقا بے کساں کے ایک اشارہ ابرو سے گنہگاروں کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، دلوں کے مرجھائے غنچوں کو فردوس کی باد صبا سرسبز و شاداب کر دے گی، اور ایک نہ ختم ہونے والا راحت اور سکون شروع ہو جائے گا. جب ان تمام حالات و واقعات کی تصویر کھینچ کر سوچتے ہیں کہ آخر یہ اتنا بڑا اہتمام کس کے لیے ہے، اگر امتحان ہی لینا ہے تو قادر مطلق کے سامنے کون سا دشوار ہے، چاہے تو عدل سے دوزخ میں ڈال دے اور چاہے تو رحمت و رافت سے جنت آشا کر دے. پھر اس سوال کا بس ایک ہی جواب دماغ کی خوابیدہ دنیا میں روشنی بن کر چمکتا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو یہ شفاعت جو ہے یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ایسا قصیدہ ہے کہ جسے گاتے جائیں تو وقت تو اپنی منزلیں طے کرتا جائے گا، لیکن شفاعت کا قصیدہ یہ ختم نہ ہوگا. شان مصطفیٰ میں یہ ایک ایسا زبردست ستارہ ہے کہ جو چمک رہا ہے اور چمکتا رہے گا، اور قیامت کے دن ایسی روشنی دکھائے گا کہ انشاءاللہ ہم سب غلام اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینوں میں محسوس کریں گے. ایک نظر اپنے آپ پر میں ہم دو الفاظ کی درستی کی بھی ترکیب بناتے ہیں. تو آج چلیں بتائیں، آج
پہلا کون سا لفظ ہے ہمارا؟ مدنی چینل کے ناظرین کو اسکرین پر دکھایا جائے کہ غلط کیا ہے. جی فرشتہ غلط ہے. فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. لفظ فرشتہ یہ غلط ہے، تو پھر درست کیا ہے؟ ہاں بھائی کوئی بتائے گا؟ فرشتہ. فرشتہ. پا کے نیچے یہاں بھی سارے فرشتہ کہہ رہے ہیں. اسکرین پر بھی دکھائیں لفظ درست کیا ہے. فرشتہ کے فرشتہ درست لفظ ہے فرشتہ. یہ بہت مشہور لفظ ہے اور عموماً پڑھا جاتا ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے. اور دوسرا جو لفظ ہے، دوسرا لفظ وہ بہت ہی زیادہ آج کل عام ہونے والا ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ آئے گا تو بہت زیادہ عام ہو جائے گا. ہر مسلمان اس سے فیض یاب ہوگا. اب بھی نفلی روزوں کی صورت میں اس کی بہاریں ہم لوٹتے ہیں. وہ کیا لفظ ہے؟ عموماً ہمارے پنجاب میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. افطاری. افطاری کر لو جی، کہتے ہیں. جی جی بالکل. سرائکی میں بھی کہتے ہیں. کیسے کہتے ہیں؟ افطاری. افطاری بولتے ہیں. افطاری. افطاری درست نہیں ہے، یہ اصل عربی کا لفظ ہے. تو اسے کیسے پڑھیں گے درست، یہ بھی اسکرین پر دکھائیں ہمارے ناظرین کو تاکہ وہ درست انداز میں افطاری کریں. افطاری درست لفظ ہے. افطار سے افطاری، یعنی کہ جو ہم کھاتے ہیں اسی کو افطاری کہتے ہیں. تو افطاری درست نہیں ہے بلکہ افطاری اور افطار. افطار کہیں یا افطاری کہیں، یہ اپنے الفاظ کی درستی کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. ایک ہمارا سیگمنٹ ہے خوشبو ہے عطار کی. آج دوپہر میں ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں پہلی بار، اور ہمارے خلیجی ممالک میں بالخصوص UAE اور دیگر ممالک میں جو یہ وقت ہے جمعے کی نماز کے بعد کا وقت ہے، ہو سکتا ہے ہمارے عربی بھائی جو ہیں وہ مدنی چینل پر ہوں، ان مدنی پھولوں کو لیں. تو چلتے ہیں عربی زبان میں ایک مدنی گلدستے کی طرف. سلسلہ ہے خوشبو ہے عطار کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی دھڑکن بن گیا، عطر سنت بانٹتا ہے، اے میرے عطار تو. سب سے عظیم زبان عربی زبان میں پیش خدمت ہے مدنی گلدستہ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. قال الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: احفوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود. كلمات الحبيب متى ستدخل قلوبكم؟ بأن لا تتشبهوا باليهود ولكنكم تتشبهون بهم. أيرضيكم أم يرضي أهل الدنيا؟ ما الذي ستغنمونه من الدنيا؟ أرضوا حبيبكم وكونوا كما يحب ربكم، ففيه الخير والرحمة والبركة والعظمة والعزة والرفعة والجنة إن شاء الله. واعزموا على ترك المعاصي وتوبوا مما ارتكبتموه مثل حلق اللحية، بأنكم لن تحلقوها ولن تنقصوها عن قبضة اليد، لأن حلقها وقصها عن القبضة حرام. اليوم بل الآن انووا جميعا بأننا إن شاء الله لن نحلقها ولن ننقصها عن قبضة اليد حتى وإن قطعت أرقابنا فداء للحبيب إن شاء الله. بدلا من أن تنتظروا غيركم زينوا اللحى على وجوهكم، تحلوا بالهيئة المدنية، يا ليت تطيلوا شعوركم وتلبسوا العمائم وفق السنة، يا ليت لرضا الله سبحانه وتعالى ورسوله. طلقوا عادات اليهود والنصارى من اليوم 3 طلقات. نحن طيبون وسنن سيدنا الحبيب طيبة، نحن طيبون وعاداتنا الإسلامية طيبة. أرجو أن تقبلوا كلامي وانووا جميعا التمسك بالسنن. لقد أتعبنا أعداؤنا بشكل كبير، تعلمون كم يزعجوننا هؤلاء ومع ذلك تتمسكون بعاداتهم. هل وجدت أحدا من الأعداء أو غير المسلمين
تأثر بكم وأعفى لحيته لأنها عادة المسلمين، أو أنها سنة نبي فأعفى لحيته وطال شعره ولبس العمامة؟ هل سمعتم أحدا؟ لم تسمعوا أبدا. ماتت عقول المسلمين الذين يقلدون هؤلاء الشياطين ويظنون أنهم يعجبوا الآخرين. كلا، لم تبدوا طيبين بل قبيحين. كونوا أبناء طيبين، كونوا جميعا مقتدين بسنن الحبيب. لم تعطنا هذه الدنيا شيئا ولا ستعطينا ولن سنأخذ منها شيئا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ما شاء الله. هذه الباقة التي تقدمت إليكم باقة مدبلجة في اللغة العربية. هذه أصلا من ورود سيدنا أمير أهل السنة الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى من مذاكرة المدينة. ما شاء الله هو يعقد مذاكرة المدينة أسبوعيا كل يوم سبت على حسب توقيت باكستان بعد صلاة العشاء، فيقتطعون منها مقاطع قصيرة ثم تدبلج باللغة العربية، وكانت هذه الباقة باقة جميلة ما شاء الله. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے دیکھا خوشبو ہے عطار کی سلسلہ، اور آپ کی کچھ کالز بھی ہم لیا کرتے ہیں، کچھ ویڈیو کالز اگر ہوں تو دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں کویت سے عبد المجید عطاری عرض کر رہا ہوں. آپ کا جو پروگرام ہے جی عالم تیرا پروانہ الحمدللہ بہت اچھا ہے جی. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی، زمیں و زماں تمہارے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کون؟ مدینہ میں کویت سے مستقیم عطاری عرض کر رہا ہوں. مجھے عالم تیرا پروانہ اس سلسلے میں ایک نعت کی فرمائش ہے. انشاءاللہ پل سے اتار اور راہ گزر کو خبر نہ ہو، اس نعت کی فرمائش کر دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگلی کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انور عطاری کویت سے بات کر رہا ہوں. مجھے حافظ صاحب کی آواز میں نہ سنا دے، حافظ صاحب کی پسند کی. اچھا، جزاک اللہ. آمین. کویت والے ماشاءاللہ آج بڑی ویڈیوز بھیج رہے ہیں. مرحبا. ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں سنت اور آداب، مختلف زبان میں ہم سنت اور آداب بتاتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ناخن کاٹنے کی بڑی فضیلتیں ہم سنتے ہیں، تو چلتے ہیں سندھی زبان میں ہمارے مبلغ کی طرف، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سندھی زبان میں ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب سکھائیں گے. مگر پہلے جو کلام سناتے ہیں وہ سنا دیں. تیری سنتوں پہ چل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ عزوجل نہ کٹن جو کچھ سنتوں یادا بدھندا سے. ہر مدنی گل کے سنت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے معمول نہ فرمایا. انہن میں سنتن کا علاوہ بزرگان دین جو کھا منقول مدنی گل بھی شامل ہوندا ہیں. جیسی تائیں امیر علیہ سنت فرمائن تا تے جیسی تائیں یقینی طور تے معلوم نہ ہوجے تا کہ عمل کے سنت رسول نہ تو چاہی سکجے. جمعے جے ڈیں نہ کٹن مستحب آئے. ہاں جے کدیں ودھی ویا ہوجن تا جمعے جو انتظار نہ کریو. بہار شریعت میں آئے منقول ہے تا جے کو جمعے جے ڈیں نہ کٹے تا اللہ تعالیٰ ان کے بے جمعے تائیں بلان کھا محفوظ رکھندو. ऐं 3 ॾींहं वधीक यानी 10 ॾींहंनि ताईं. हिकु रिवायत में इहो बि आहे त जेको जुमे जे ॾींहुं न कटे त रहमत नाज़िल थींदी ऐं गुनाह झड़ंदा. हथनि जा न कटण इन जे बारे में मनक़ूल तरीक़े जो ख़ुलासो पेश ख़िदमत आहे. पहिरियां साॼे हथ जी शहादत वारी आङुर खां शुरू करे तरतीब वार चीच समेत न कटिया वञनि.
इन खे आसान तरीक़े सां ईअं बि सम्झो त दुआ वांगुरु हथु खणो, शहादत जी आङुर खां वठी वेंदे आख़िर ताईं इन्हनि खे तरतीबवार आङुर ताईं खणी अचो, वरी खाॿे हथ जी चीच खां वठी आंगूठे ताईं इन्हनि खे तरतीबवार कटियो ऐं आख़िर में आंगूठे जे नह खे कटियो। ऐं पेरनि जे जेके नह कटण जो जेको तरीक़ो आहे उन में का बि रिवायत मनक़ूल न आहे। बहितर इहो आहे त साॼे पेर जी चीच खां शुरू करे तरतीबवार आंगूठे समेत न कटियो, पोइ खाॿे पेर जे आंगूठे खां शुरू करे चीच समेत न कटियो। इन इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तरीक़े मुताबिक़ कंदा त इंशाअल्लाह ख़ूब बरकतूं मिलंदियूं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़वजल असांखे सुन्नत जे मुताबिक़ न कटण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी का कुछ खुलासा अगर हमारे पठान भाइयों के लिए भी हो जाए, नाखून काटने की सुन्नत और आदाब के हवाले से। इंशाअल्लाह सबसे पहले इंशाअल्लाह एक दो रिवायत अर्ज कर दूं कि हज़रत हामिद बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक़्बल वालिद मोहतरम से दा रिवायत करी जा ची आगा सड़ी ची जुमे पर रोज़ अक़्बल नुकी काटे नो अल्लाह तबारक व ताला ची दे आगे सरा ची दे बीमारी बासी और शिफा दाखिले। दोयमा रिवायत दादी ची सदर शरीया बदरुत तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाई ची दा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हदीस मुबारक दी ची कम सड़ी जुमे पर रोज़ अक़्बल नुकी काटे नो अल्लाह तबारक व ताला आगा सड़ी अबल जुमे पूरा ची दई द बलाओ सरा ची दई मुसीबतों सरा ची दई आगेला हिफाजत पवसाते। और दोयमा रिवायत की जई यो रिवायत की चिदई आगा यो जुमे सरा अबल जुमे पूरे और अबल रिवायत की चिदई आगा लसो रोजे। और यो रिवायत दादी ची कम सड़ई पर जुमे पर रोज़ अक़्बल नुकी काटे नो आगे बांधे रहमत राजी और गुनाह चिदई आगा लिरकी जी नो संग चिदा इस्लामी वरोर सुन्नत तरीका नुक प्रिकवल बयानी को चिदा रास्ता लास दा शहादत गुत सरजिदे शुरू कवई दा शहादत गुत सर वाक़ई दा दोयम द्रेम और कुशने गुत पूरी दा काट सो ब्या चप लास चिदे दा अंगूठ सर वाक़ई और कुशने गुत पूरी दा टोल प्रे कई और ब्या आखिर की दा रास्ता लास गट गुत प्रे कई नो दा सुन्नत पर तरीके से अमल कवी दे इंशाअल्लाह सवाब हम मिलावीजिए और सुन्नत पर तरीके अमल कवल फजीलत हम मिलावीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह पश्तो ज़बान में भी मदनी फूल ले रहे थे। सुन्नत रसूलुल्लाह की इस सिलसिले को भी आपने देखा। अलम तेरा परवाना सिलसिला अपने इख्तिताम की तरफ है। एक कलाम की फरमाइश थी, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर ना हो। एक दो शेर सुनाएं, फिर असर का वक्त हो रहा है। सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, काटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, गमे रोज़गार में तो मेरे अश्क बह रहे हैं, तेरा गम अगर रुलाता तो कुछ और बात होती, काटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए के खबर को खबर न हो, फरियाद उम्मत
فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو کرے دل سے فریاد، امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں کے سوا، رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اس سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ عالم جس کا پروانہ ہے تو اس کا پروانہ ہے کہ نہیں، یہ سوچ پیدا کریں۔ میرے دل میں اگر محبت مصطفیٰ ہے تو کتنی ہے، اور اگر میں دعویٰ کرتا ہوں عشق مصطفیٰ کا تو اس کی دلیل کتنی ہے۔ میں سوچوں قرۃ عینی فی الصلاۃ میں نے سنا ہے، مجھے پتا ہے کہ سرکار کا فرمان کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں، میرے آقا با حیات ہے، میں حیا کرتا ہوں کہ نہیں، میں سنتوں پہ کتنا چلتا ہوں، اگر محبت جس سے ہوتی ہے اس کی اداؤں کو بندہ ادا کرتا ہے تو میں کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہوں۔ غور کیجئے، سوچئے، انشاءاللہ کل رات، ہفتے کی رات، تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے دوبارہ عالم تیرا پروانہ سلسلے میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، دوشم میری سالس ہے،